پہلے جب یہ پروجیکٹ جو سٹوری میں ابھی بریک کی ہے، پہلے جب یہ پروجیکٹ ہوا تھا تو یہ طے پایا تھا کہ اس پہ 100% فورن انویسٹمنٹ ہوگی، یعنی کہ رشیا سارے پیسے ارینج کرے گا اس کے لیے. ابھی جو ہے فنڈنگ 75% پاکستان کرے گا، 25% رشیا کرے گا، لیکن اس کے باوجود جو مینجمنٹ کنٹرول ہے وہ رشیا کے پاس ہوگا. نارملی جو میجورٹی شیئر ہولڈر ہے مینجمنٹ کنٹرول اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن مینجمنٹ کنٹرول رشیا کے پاس ہوگا. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اوپن بڈنگ کو بائی پاس کر کے اس طرح سے آخر کیوں؟ خان صاحب کو پتا ہوگا، اور پتا ہوگا انہیں کنونس کیا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کیا؟ نہیں، بالکل نہیں پتا ہوگا، بالکل مجھ سے لکھوا لیں، بالکل نہیں پتا ہوگا. اور میری خواہش ہے کہ یہ جو آپ نے اتنی محنت کی، اتنی عرق ریزی کی، اتنے پیپروں میں گئے اور اتنا اس طرح درد کے ساتھ آپ نے آگے رکھا، میری خواہش ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب سن رہے ہوں یا ان تک پہنچ جائے. کیونکہ آپ کو شاید یہ آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ گندم، چینی پر اور یہ انرجی پر کابینہ، وفاقی کابینہ کو، یہ ریکارڈ پہ ہے، وفاقی کابینہ کو غلط بریفنگز دی گئی ہیں. اور یہ وفاقی کابینہ میں گندم اور چینی تو مان چکی ہے، انرجی پہ بھی مان جائے گی. یہ چند ایڈوائزر ہیں. میں نے جو بات شروع کی تھی وہ کیا، کاش اس پہ ندیم بابر آپ کے ساتھ آ کر گریٹ ڈیبیٹ ایک اور کریں، یا وزیر اعظم عمران خان صاحب تک یہ پہنچے اور وہ اس پہ کہیں کہ جا کے ندیم بابر صاحب کو کہیں کہ بیرسٹر صاحب کا جا کے ایک پروگرام کریں اور ان کے ڈاؤٹس کلیئر کریں. پتہ چلے ویسے ان سے رابطہ کیا ہے، وہ آئے نہیں ندیم بابر صاحب. ہاں نہیں، وہ بہت، یہ بھی بڑا مشکل سے وہ آئے اور لیکن بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ اس حکومت کی کنفیژن، نالائکی اور نااہلی کو چھوڑیں. ندیم بابر صاحب، رزاق داؤد صاحب کے ذاتی انٹرسٹوں کو چھوڑیں. خسرو بختیار، جہانگیر ترین صاحب، عظمیٰ عادل شیخ صاحبہ کے ذاتی کاروبار یا عظمیٰ عادل شیخ کی جو بھرتیاں ان کو چھوڑیں. ذاتی سیاست، تجارت کو چھوڑیں. LNG فرنس آئل کہانیوں کو چھوڑیں. اپنے بندوں سے وزارتوں کے ادارے بھر دینے کو چھوڑیں. جب تیل دنیا بھر میں زمین پر تھا اس وقت نہیں خریدا، اس کو چھوڑیں. آٹا، گندم، چینی، دوائیوں کے ساتھ پیٹرولیم کمیشن رپورٹ جو آئی ہے آنکھیں کھول دینے والی، اس کو چھوڑیں. 168 صفحاتی 168 صفحوں کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 250 ارب روپے کا سالانہ ٹیکہ اس قوم کو لگ رہا ہے. 4 کمپنیاں تھیں 2002 میں، اب کتنی ہیں؟ 66 کمپنیاں ہیں اور ساری کاغذوں میں خسارے میں الحمدللہ. یہ اتنا ٹیکس چوری ہو رہا ہے. اچھا، جو رات کو میں کہہ رہا تھا جو LNG ٹرمینل پر مجھے ندیم بابر صاحب سے کبھی بھی کوئی نہیں رہا. ندیم بابر صاحب کے اپنے کاروبار، اپنی ساری چیزیں، لیکن رات کو انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو آؤٹ کلاس کیا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب بے بس ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ مبینہ طور پر یہ بہت زیادتی کی اس ملک کے ساتھ. 2013-14 میں صرف مختصر 1-2 منٹ لوں گا آپ کے. 2013-14 میں 2 ٹرمینل کی کہانی ہے. پہلا کب لگا؟ 2013-14 میں، اور یہ 3 ارب کا پروجیکٹ تھا. راتوں رات 13 ارب کا ہوا. اس کے بعد کراچی کی ایک کمپنی سے حکومت پاکستان نے اینگرو کے ساتھ حکومت پاکستان نے ایگریمنٹ کیا ڈالروں میں. ڈالر اس وقت 60-70 روپے کا تھا. ڈالروں میں ڈیل کی. پھر اس کے بعد ہر سال ان کا منافع تھا 13-14 ارب. مطلب پہلے سال منافع پوری لاگت ختم، روزانہ $2,74,000 پر ڈے دینا، استعمال ہو نہ ہو. وہ ٹرمینل وہ دے دیا. اور اس کے بعد اب اس وقت ڈالر 60 روپے کا تھا، اب 160 روپے کا ہے. دوسرا ٹرمینل کس کو دیا؟ اقبال زیڈ احمد کو، نیب کا مجرم جو گرفتار ہوا، جو نیب سے پلی بارگین کر کے رہا ہوا، جو منی لانڈرنگ پہ اب دوبارہ ضمانت پہ ہے، اس کو دوسرا دیا. اور اچھا، اب میرے سوال ہیں کچھ. شاہد خاقان عباسی صاحب کا PIA اور ایئر بلو چھوڑ دیں. PIA خسارے میں کیوں ہوئے اور ایئر بلو پرافٹ میں کیوں ہوئے، اور ان کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں مبینہ طور پر اربوں روپے کیسے آئے گئے، ان کو بھی کہانی کو چھوڑ دیں. 3 ارب کا، ذرا غور سے سنیے گا، جس طرح آپ سن رہا ہوں. 3 ارب کا پروجیکٹ 13 ارب کا راتوں رات کیوں ہوا؟ ٹرمینل کا پیمنٹ ڈالروں میں کیوں؟ حکومت پاکستان ہے اور دوسری طرف کون سی ہے؟ پاکستانی کمپنی ہے. ہم ڈالروں کی بھیک بار سے مانگ رہے ہیں، ہاٹ منی رکھ رہے ہیں، 7% شرح سود پر ڈالر رکھ رہے ہیں. سعودی عرب ملکوں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ڈالر ہمارے پاس رکھیں. یہ 5 لاکھ 2 ٹرمینل کا کب $5 لاکھ روزانہ دینا ہے. 2 ٹرمینل کا $5 لاکھ روزانہ 15 سال تک. یہ قوم سن لے، $5 لاکھ روزانہ 15 سال تک، ٹرمینل استعمال ہو نہ ہو. پر ٹرمینل آج استعمال نہیں ہوا، آپ نے $5 لاکھ حکومت نے دینا ہے. کل استعمال نہیں ہوا، $5 لاکھ حکومت نے دینا ہے. پرسوں استعمال نہیں ہوا، $5 لاکھ. وہ ظالموں ایک شک کی رکھ لیتے
کہ جب جس دن استعمال نہیں ہوگا اس دن تو ہم پیسے نہ دیں. اچھا 3 ارب کا پروجیکٹ 13 ارب کا کیوں ہوا؟ پیمنٹ ڈالروں میں کیوں؟ روزانہ 5 لاکھ ڈالر پیمنٹ کیوں؟ ٹرمینل استعمال نہ ہو. نیب کے مجرم کو ٹرمینل کیوں دیا گیا؟ پوری دنیا میں 16 سے 18% پرافٹ ہے، یہاں ہم نے 44% پرافٹ دیا. پی ایس او یہ کام، جیسے آپ نے اپنی سٹوری میں اٹھایا کہ سوئی وہ جو نادرن کے سوئی صدرن ایس این جی وہ خود کرنا چاہتی ہے، پی ایس او خود کر سکتا تھا، لیکن یہ پرائیویٹ کمپنیوں کو کیوں دیا؟ یہ ایک چیک کیوں نہیں رکھی کہ ڈالر اگر بڑھا، ڈالر اس وقت 60-70 کا تھا، آج 160 کا ہے، اس وقت 12 ارب، لیکن اب تو اس وقت سنیے پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے، اس وقت 12-13 ارب سالانہ دینا پڑ رہا تھا، اب 17 ارب دینا پڑ رہا ہے ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور یہ کیوں؟ تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایل این یہ اس طرح نہیں ہوتی کہ پی ایم ان کی حکومت آئے اور یہ معاہدہ کینسل کر لیں. معاہدہ کینسل ہو ہی نہیں سکتا. اب 15 سال کا معاہدہ ہوا ہے اور یہ معاہدہ آگے جائے گا.